وہ ذات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ سے نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی اقسام اور ان کا حکم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 31، افعال نبوی کی تقسیم۔ نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے پڑھیں گے۔ دیکھیے، افعال نبوی کی 3 اقسام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، افعال جبلیہ۔ افعال جبلیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ افعال جن کا صدور طبعاً ہوا، مثلا قیام، قعود، اکل، شرب، لباس، انہیں افعال فطریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو افعال طبعی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صادر ہوتے ہیں انہیں افعال جبلیہ یا افعال فطریہ کہتے ہیں، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا وغیرہ، یہ سب افعال فطریہ ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم، یہ افعال امت پر لازم نہیں، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال فطریہ، افعال جبلیہ امت پر لازم نہیں، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ہر چیز کو اپناتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کو چاہیے کہ ان اعمال میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی دوسری قسم ہے افعال خاصہ، یعنی وہ افعال جن کی اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ یعنی وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، مثلا صوم وصال، یعنی رات دن دونوں میں روزہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی دن میں روزہ رکھنا اور سحری کیے بغیر پھر اسے دوسرے دن سے ملا دینا، اسے کہتے ہیں صوم وصال۔ صوم وصال کی اجازت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی صوم وصال جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2، افعال خاصہ، یعنی وہ افعال جن کی اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، مثلا صوم وصال یعنی لگاتار روزے رکھنا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوم وصال رکھنے لگے، یعنی لگاتار روزے رکھنے لگے، دن اور رات، یعنی بغیر سحری کے روزے رکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ بھی کرتا دیکھتے اسے اپناتے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھنے لگے تو کچھ صحابہ کرام اس میں بھی آپ کی پیروی کرنے لگے۔
تو 2 دن یا 3 دن کے بعد وہ کمزور ہو گئے اور بارگاہ نبوی میں حاضر نہ ہو پائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دریافت فرمایا، ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو دوسرے صحابہ نے بتایا کہ صوم وصال کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں روزہ رکھنے سے منع کیا، یعنی صوم وصال سے منع کیا، اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو، ایکم مثلی، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ خیر، تو اس کا حکم کیا ہے، افعال خاصہ کا حکم کیا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ امت کے لیے ان افعال کا اپنانا منع ہے۔ ٹھیک ہے، وہ افعال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، انہیں امت کو اپنانا منع ہے، امت کے لیے ان افعال کا اپنانا منع ہے۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی تیسری قسم ہے افعال تشریعیہ، یعنی جن افعال کا مقصد امت کو تعلیم شریعت دینا ہے، جن افعال کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شریعت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں افعال تشریعیہ۔ اس کا حکم کیا ہے، حکم کوئی ان میں سے امت پر فرض و لازم، کوئی سنت اور کوئی مستحب و مباح ہے، یعنی وہ افعال جن کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، شریعت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جو فرض ہیں، جن کا کرنا امت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سنت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مباح ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔